سورت کون سی ہے؟ ہود، آیت نمبر ہے 114، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اللہ اکبر۔ آپ اس آیت مبارکہ کو اکثر پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، نمازوں میں سنتے ہوں گے۔ میں آیت کا ایک حصہ پڑھتا ہوں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے مختلف اوقات میں، دن کے دونوں سروں میں نماز کو قائم کرو۔ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کئی گھڑیوں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس آیت کا سبب نزول سمجھ لیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر اپنا ایک واقعہ عرض کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون کھڑی تھی، میں اپنی نوجوانی کے جذبات سے مغلوب ہوا اور مجھے اس کی طرف کھنچاؤ پیدا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے آگے جا کے اس عورت کا بوسہ لے لیا۔ کس کو بتا رہا؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اپنی ہر بات اللہ کے نبی سے کر لیا کرتے تھے۔ کب میں نے اس عورت کا بوسہ لے لیا، اب مجھے ندامت کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت حضور پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن کے دونوں سروں کی نمازیں، یعنی پانچوں نمازیں ادا کر لو، اور رات کے آخری گھڑیوں میں بھی نماز کو قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ کھا جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ غلطی تجھ سے ہوئی ہے، اب اس پہ کیا کرو؟ نماز قائم کر لو۔ اور دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو اور اللہ سے استغفار کرو، ختم۔ تو نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلاۃ الاستغفار کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایسی غلطی ہے، ایسا گناہ ہے جو نادانستہ طور پر ان سے ہو گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تو کہا 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ پھر یہ آیت سنا دی تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ آیت صرف میرے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے ہے۔ اب یہی جملہ اگر وہ آ کے کسی اور کو کہتا اور بتاتا کہ مجھ سے یہ وہ ہے نا ہمارے ہاں عیسائیوں کے ہاں وہ معاملہ کنفیشنز کا، یعنی آپ جائیں گے پادری کے پاس جائیں گے، درمیان میں چادر لگی ہوگی، آپ چادر کے دوسری جانب بیٹھے، اس طرف وہ پاپ صاحب بیٹھ گئے، جو بھی کہتے ہیں اس کو، بیٹھ گئے، اور اب کیا ہوا؟ اب وہ آپ بتا رہے ہیں، اپنے گناہ بتا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اس کے بعد وہ اس کی جو کمنٹری ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے اوہ مائی سن یو آر گوئنگ ٹو ہیل، تو تو بیٹا گیا جہنم میں، اور میں تیرا خادم ایسا ہوں جو تجھے جہنم سے بچا سکتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ کتنی محبت سے، کتنی آسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی۔ اللہ